خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ، جیسے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، آج تعلیمات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالہ سے ہوں گی. گزشتہ جمعہ مبارک آپ نے سیرت شیخ عبد القادر وضاحت سے اور تفصیل سے سماعت کی قرآن کی روشنی میں. آج آپ کی تعلیمات کے حوالہ سے میں پڑھ رہا تھا تو آپ کے کچھ خطبات ہیں جو عربی زبان میں ہیں. آپ کی کتاب الفتح الربانی، اس میں سے ایک آپ کے خطبے کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ خطبہ مبارک آپ نے 545 ہجری میں آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. وہی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے جو آیہ مبارکہ حضور غوث پاک نے تلاوت فرمائی، اور انہی کے خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی میں آج انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ وہ تعلیمات جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے لیے سب سے بہتر وہی بات ہے. چاہے جائے کہ اس میں ہم اپنی آمیزش کریں، اپنے طور پہ کوئی ایسی باتیں لائی جائیں، تو تعلیمات غوث اعظم میں وہ بات سب سے زیادہ اتھینٹک ہوگی، قابل اعتبار ہوگی، قابل اعتماد ہوگی، جو خود شیخ نے اپنے مریدین میں اور اپنے تلامذہ میں اور اپنے متوسلین میں آپ نے ارشاد فرمائی. اس میں آپ نے یہ مبارکہ تلاوت فرمائی اور آپ نے آغاز فرمایا. آپ کا جو خطبہ ہے، اگر ان آپ کے خطبات کو پڑھا جائے، اب تو اس کی اردو بھی مل جاتی ہے بازار سے، آپ کے خطبوں کا انداز بڑا سادہ سا، بالکل سادہ سا انداز آپ کا خطبات کا، اور آپ آیہ مبارکہ اللہ کی حمد کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد آپ حوالے کے طور پہ قرآن کی آیت اور ایک حدیث آپ تلاوت فرماتے. حدیث بھی میں نے وہی پڑھی ہے جو آپ نے خطبے میں پڑھی تھی، المومن و مرآۃ المومن، یہی حدیث آپ نے وہاں خود آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد آپ بلا تمہید و تطویل آپ اپنے خطبے کا آغاز فرماتے تھے. آپ نے خطبے کا آغاز یوں فرمایا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے اپنے دل اور قلب کے بڑے پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا جملہ تھا آپ کے خطبے کا کہ اللہ والے دل کے بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ گویا آپ کا جو پہلا جملہ ہے یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا اور اللہ سے محبت کرنے والا شخص، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اگر دل میں کچھ میل کچیل ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے محبت الہی کا، وہ دعویٰ کرتا ہے غلامی رسول کا، وہ دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ دعووں کو سچا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا اللہ والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا من پاک نہ ہو۔ فرمایا اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کا من اور دل پاک ہو جائے۔ یہ آپ کی پہلی بات۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، میں ترتیب سے آپ کے خطبے کو میں نے یاد کیا اور وہ ترتیب سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کی امانت ہے آپ تک پہنچاؤں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ولی دنیا سے رغبت نہیں رکھتا، اللہ کا ولی دنیا سے رغبت نہیں رکھتا اور اس کی ساری جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے وہ صرف ذات الہی ہوتی ہے۔ یہ ایک جملہ کتنا بڑا جملہ ہے، اور اس ایک جملے کے اندر حضور غوث پاک نے کتنی شریعت سمو کے رکھ دی۔ ساری طریقت اس جملے میں آ گئی آپ کے جملے مبارک میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے رغبت نہیں رکھتا، دنیا سے وہ تعلق نہیں رکھتا، دنیا اس کے دل میں نہیں آتی، دنیا اس کے دل میں نہیں بیٹھتی، اس کے دل میں صرف ایک ہی ذات کا تصور ہوتا ہے اور وہ تصور ذات الہی ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت میں بڑے لوگوں نے لکھا، حضرت قبلہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک تفسیر کے حوالے میں یہ بات پڑھ رہا تھا جہاں پہ حب دنیا اور حب آخرت اور حب اللہ کے حوالہ سے آپ نے ایک ٹائٹل باندھا، اس میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا شیخ اکبر اور شیخ اعظم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رغبت نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوتا دنیا میں ہے، ظاہری طور پہ رہ تو وہ دنیا میں رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی مثال فرمایا اس مرغابی کی طرح ہوتی ہے جو پانی میں تیرتی ہے، رہتی پانی کے اندر ہے، تیرتی پانی میں ہے، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا اس کے پروں پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب وہ اڑتی ہے تو سارا پانی نیچے رہ جاتا ہے، وہ اکیلی اڑ کے اوپر چلی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی تمہیں دنیا میں نظر آئے گا، رہتا وہ دنیا کے اندر ہوگا، اس کے معاملات بھی دنیا کے اندر ہوں گے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ ہوگا، دنیا سے جدا ہوگا، اور دنیا کبھی بھی اس کے دل میں آ کے نہیں بیٹھے گی۔ جب بھی وہ دل میں دیکھے گا، نظر دوڑائے گا تو دل میں تصویر یار ہی نظر آئے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو جملے ارشاد فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں، آپ نے آیہ مبارکہ کو پھر دہرایا اور آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا اللہ کا ولی اس لیے مال اور اولاد سے محبت نہیں رکھتا، اس لیے وہ مال اور اولاد کی محبت اپنے دل میں اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ قد صدق اللہ تعالی، آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن اللہ اسے ہی نوازے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد سلامتی والا دل۔ اب سلامتی والا دل کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، اس پہ بہت خوبصورت انداز میں سارے اس کے ریسرچ بھی میں نے کی، اور اس کا ایک ایک لفظ ہے پوری وہ پڑھ کے وہ کتاب تیار ہو کے چھپ کے بھی آ گئی ہے، انشاءاللہ وہ ابھی یہاں میں کسی دن وہ جمعے پہ لگا دوں گا۔ اس کتاب کا نام ہی قلب سلیم ہے، پوری وہ تصوف پر ہے، پوری کتاب وہ قلب سلیم تصوف پر ہے، اور اس کی مجالس کا بھی میں نے باقاعدہ طور پر ایک سیریز کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، 2 مجالس اس کی ہو بھی چکی ہیں۔
تو قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد ایسا دل ہے جو گناہوں سے سلامتی لے لے، جو برائیوں سے بچ جائے، جو دنیا کی محبتوں سے بچ جائے، جو دنیا کی آلائشوں سے محفوظ ہو جائے، جو دنیا کے نام اور ناز تمام سے محفوظ ہو جائے، اور اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، یقال لہ قلب سلیم، اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، وہ دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب میری بارگاہ میں آؤ تو میری بارگاہ میں تمہارا آنے کا انداز یہ ہو کہ نہ مجھے وہاں تمہاری اولاد چاہیے، نہ مجھے وہاں تمہارا مال چاہیے، اور نہ اس دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں بچائے گی، اور نہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد میری خوشنودی کا ذریعہ بنے گی، بلکہ میری بارگاہ میں جو آئے، من ات اللہ، قرآن کے الفاظ، الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کے آئے گا اللہ اسے اپنی معرفت کا خوبصورت محبت والا جام پلا دے گا۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ بڑا کمال کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا یا غلام۔ آپ کا یہ انداز ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرات محترم یا سامعین محترم، تو حضور غوث پاک کا انداز تھا، آپ فرماتے تھے یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، اے بچے۔ آپ کا یہ انداز تھا، آپ ہمیشہ یا غلام فرماتے تھے، آپ کے سارے خطبات میں یہی لکھا ہوا یا غلام، یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، اے بچے، میری بات غور سے سن۔ آپ نے ارشاد فرمایا افسوس یہ ہے کہ آج لوگ اپنے دل کو دنیا کی محبت میں ڈال کے پھر اپنے رب سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ فرمایا دل تو تمہارا ایک ہے، یہ کیسے ممکن ہو جائے گا کہ ایک دل میں دنیا بھی بیٹھی ہو جو کہ ناپاک ہے اور مردار ہے، اور اسی ناپاک اور مردار جگہ پر اللہ کی ذات کے جلوے آ جائیں۔ فرمایا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے جملہ فرمایا اس کا میں حوالے کے طور پہ آپ کو بات بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب۔ جو آپ نے جملہ فرمایا اس کی میں وضاحت حدیث پاک سے کر رہا ہوں۔ الدنیا جیفہ و طالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ جب دل میں بیٹھا ہو اور انسان یہ چاہے کہ اسی دل میں اللہ آ جائے۔ اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کیا ذات ہے؟ سبحان اللہ، پاک ذات ہے۔ یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ کیا اس کا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر ادنا سوچ سے پاک ہے، ہر قسم کی جہاں پر ہلکی سی کوئی ناپسندیدگی آ جائے، اللہ کی ذات ہر چیز سے منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ پاک ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر بڑا تعجب آتا ہے مجھے، فرمایا لوگوں پر مجھے بڑا تعجب آتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کی محبت دلوں میں بٹھا کے اس کے بعد پھر وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں دنیا کی علائشیں بھی رہیں اور وہاں پر اللہ کی ذات بھی رہے؟ فرمایا نہیں، پہلے اپنے دل میں اللہ کی ذات کو، پاکیزہ ذات کو بٹھا لے۔ فرمایا جب رب کی ذات آ کر جلوہ گر ہو جائے گی تو جہاں پھر اللہ کی ذات کے جلوے ہوں گے وہاں کبھی دنیا کی علائشیں نہیں آئیں۔ اب پھر یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے حضور غوث پاک اس فرمان سے کہ جناب یہ دنیا کا نظام، یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہننا، یہ ساری باتیں کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، یہ آپ کا مراد نہیں ہے، آپ کا یہ جملہ کہنا یہ مراد نہیں ہے۔ انسان کے پاس دولت کا ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے، انسان کا کاروبار ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، یہ پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اس دنیا میں اس وقت سب سے جو مشکل ترین عمل ہے، نیک عملوں میں سے جو مشکل ترین عمل ہے وہ رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی، اور واقعی یہ بات ہے
کہ سارے اعمال آسان ہیں، سب سے مشکل عمل ہے رزق حلال کھانا اور کمانا، یہ سب سے مشکل ترین عمل ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ جناب کسی کا اگر کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، وہ نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے تو یہ دنیا کی محبت ہے، نہیں، رزق حلال کمانا یہ تو فریضہ ہے۔ دنیا کی محبت کسی اور چیز کا نام ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ انسان جو کما رہا ہے، جو پیسے ضروریات لے رہا ہے، اس کی محبت سب سے پہلے آ جائے اور اس کو اس طریقے سے نہ کمائے، اس طریقے سے نہ کھائے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ رشوت لیتا ہے، یہ محبت دنیا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ جب منافع لیتا ہے تو زیادہ لیتا ہے، یہ حب دنیا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ لوگوں کا حق کھاتا ہے، یہ حب دنیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے کے سود لیتے ہیں، یہ حب دنیا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی اولاد ہے اور وہ اولاد کی محبت میں اپنے فرائض چھوڑ دیتا ہے، اولاد کی محبت میں نیکی چھوڑ دیتا ہے، یہ اولاد اس کے لیے حب دنیا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس مال و زر ہے، دولت ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس مال و زر کو اللہ کی راہ میں لوٹا دیتا ہے، یہ محبت الہی ہے۔ میں نے عرض کیا مال ہونا دنیا کی نشانی نہیں ہے، مال و زر کا ہونا دنیا کی علامت نہیں ہے، نہ یہ محبت دنیا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر، بڑا امیر آج بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اتنے امیر تھے، آپ کی تجارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی کے پاس آج ہوتا، اگر آپ ظاہری طور پہ آج ہوتے۔ آپ اتنا بڑا کاروبار کرتے تھے، آپ کے کئی ہزار اونٹ آپ کے اناج کے آتے ہوتے تھے اور اس کا کاروبار ہوتا تھا۔ پورے عرب کے اندر سب سے بڑا جو تاجر تھا اس کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کیا ان کے دلوں میں محبت دنیا تھی؟ نہیں، کیا تھا؟ محبت الہی تھی، محبت رب ذوالجلال تھی۔ کیا ہوتا تھا اس کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں۔ جب قحط پڑ گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے 100 اونٹ آ رہے تھے جو مسجد مدینہ منورہ میں پہنچ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے بڑے تاجر آپ کے پاس آ گئے کہ اناج کا قحط بڑھ گیا، عثمان غنی سے باہر ہی سودا کر لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہاں سے پھر آگے زیادہ نفع کے ساتھ ہم بیچیں گے، تجارت کریں گے۔ تو آپ کے پاس لوگ آئے تو آپ نے فرمایا ہاں جی کتنا نفع دو گے؟ کسی نے کہا جی 10 گنا، کسی نے کہا 15 گنا۔ فرمایا یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ ایک تاجر ان میں سے سب سے بڑا تاجر تھا، اس نے کہا ہم آپ کو 20 گنا نفع دیں گے، سارے 100 کے 100 اونٹ جو آ رہے ہیں وہ مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا صرف 20 گنا نفع، صرف 20 گنا نفع۔ وہ تاجر حیران ہوا، اس نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ پہ حیران ہیں، کبھی مارکیٹ میں آپ کو کبھی 20 گنا نفع بھی ملا ہے؟ میں نے تو آپ کو اتنی بڑی آفر کر دی، اتنا نفع تو آج تک کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا 20 گنا نفع بہت تھوڑا ہے، میں 70 گنا نفع لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا 70 گنا نفع؟ کون سا بڑا تاجر ہے جو آپ کو 70 گنے تک نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا اس کائنات میں ایک ایسا تاجر ہے جس سے عثمان غنی تجارت کرے گا اور وہ اسے 70 گنے سے بھی زیادہ نفع دے گا۔ کہا اچھا دیکھتے ہیں وہ کون سا تاجر ہے۔ آپ نے فرمایا میرا سامان آنے دو اور تم سارے یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی بولی لگے گی، ابھی آواز لگے گی، اور 70 گنا مجھے نفع مل کے رہے گا اسی سارے اناج کا۔ جب سارا اناج آ گیا آپ نے بلال حبشی سے فرمایا بلال جس جگہ اذان نہیں چڑھ کے دیتے چبوترے پر، اونچی جگہ پر، وہاں پہ چڑھ جاؤ اور وہاں پر اعلان کرو کہ جس آدمی کے گھر میں اناج نہیں ہے وہ مسجد نبوی کے سین سے فری اناج لے کے چلا جائے۔ لوگ آئے، لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کا اناج لیا اور چلے گئے۔ وہ لوگوں نے کہا جناب یہ تو آپ نے فری تقسیم کر دیا، کہاں آیا 70 گنا نفع؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اپنے رب سے تجارت کی ہے، رب فرماتا ہے جو میری راہ میں 1 دے گا میں 70 گنا تک اس کو نفع عطا فرماؤں گا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ حب دنیا نہیں تھی، دولت تھی، لیکن دولت کس کے تحت تھی؟ اللہ کی محبت کے تحت چلتی تھی۔ دولت تھی لیکن غلامی رسول کے تحت چلتی تھی۔ میں نے عرض کیا مال، دولت، کاروبار، بڑے بڑے جاگیریں، مال، زر، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس سب کچھ پڑا ہے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں ہو رہا، یہ حب دنیا ہے۔ اور جس کے پاس مال و زر آئے اور ایک ہاتھ سے آئے دوسرے ہاتھ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، اسے مبارک ہو، اللہ نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا۔
آواز تیار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حضور غوث پاک نے جو چوتھی بات فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں اچھا وہ شخص ہوتا ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے آپ کا، آپ کی تقریر کا چوتھا نقطہ. سٹیپ وائز آپ کی تقریر ہے اور نکات میں ہی ہے جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا لوگوں اچھا شخص وہ ہے جس کی خلوت اچھی ہے. بڑا سادہ سا جملہ ہے آپ نے فرمایا، لیکن اگر اس جملے کو گہرائی میں جایا جائے ساری شریعت اسی ایک جملے میں، ساری شریعت اس ایک جملے میں. میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا آپ کا جملہ حضور غوث پاک کا. یہ وہ جملہ ہے جو بار بار دہرایا جانا چاہیے. یہ جملہ آپ یاد کر کے آج یہاں سے جائیں. میں اس کی اردو بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ یاد کر کے جائیں اور یہ جملہ دہراتے رہیں اور اس پر سوچئے گا رات کو اکیلے میں. آپ نے فرمایا نیک وہ نہیں ہے جس کی جلوت نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہے. تنہائی میں، اکیلے میں. اکیلا انسان جب بیٹھا ہوتا ہے نا، بڑی شیطانی سوچ ہوتی ہے. شیطان بڑا حملہ کرتا ہے اکیلے آدمی کے. خلوت میں، تنہائی میں جب وہ اکیلا ہوتا ہے شیطان پورا حملہ اس پہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا جلوت میں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے آپ کو نیک اور پارسا بناتے ہیں، نیکوں کا لباس پہن لیتے ہیں، نیکوں والا چوگا پہن لیتے ہیں، نیکوں والے لباس اپنے اوپر زیب تن کر لیتے ہیں. آپ کے جملے بڑے سخت ہیں. آپ نے فرمایا افسوس یہ ہے لوگ شکل تو نیکوں والی بنا لیتے ہیں، لباس تو نیکوں والا پہن لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں گندگی ہوتی ہے. آپ کے الفاظ ہیں. فرمایا ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں فرمایا گندگی ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں منافقت چھپی ہوتی ہے. فرمایا ظاہر کو دیکھ کر اور کسی کی جلوت کو دیکھ کر مت کہنا یہ نیک ہے. فرمایا نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جس کی خلوت نیک ہوتی ہے. کئی ایسے صوفیاء کا ہمیں ذکر ملتا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک مجموعہ لکھا ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ طور پہ ایسے مشائخ کا ذکر کیا ہے کہ جناب جو دنیا میں آپ کو ظاہری طور پہ نظر آتے کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب یہ دنیا دار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی ایسی ہے، یہ تو سارے دنیا دار ہیں. لیکن جب وہ دنیا سے گئے لوگوں نے کہا او ہو یہ تو بڑا وقت کا قلندر تھا. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں. لاہور میں ہمارے قریب پڑے ہیں، جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنی بڑی اللہ کی ولی، اللہ کے ولی، کتنی بڑی شخصیت. دنیا میں لوگوں نے کیا کہا فلاسفر، داڑھی منڈا، انگریزاں رہن والا، انگلینڈ رہن والا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اقبال کے بارے میں لوگوں نے بکواسات کر دیے. اور آج جب دنیا سے چلے گئے تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اقبال کیا ہے. پھر دنیا میں کون سا پیر ہے اور کون سا مولوی ہے اور کون سا عالم ہے جو علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے اپنی تقریر کو اچھا نہیں کرتا. کوئی ہے ایسا؟ پیر بھی سارے اقبال کو پڑھ دیں گے نہیں اپنے خطبوں میں، سارے مشائخ پڑھتے ہیں اور سارے علماء بھی پڑھتے ہیں. اور آج یہ لوگ کہنے پر مجبور ہیں کہ علامہ اقبال واقعی تیرا ایک ایک شعر قرآن کی تفسیر ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ظاہر نہ دیکھیے، ان کی جلوتوں کو مت جائیے. حضور غوث پاک نے فرمایا جلوت میں تمہیں صرف ایک چیز ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور وہ فرمایا تمہارے فرائض ہیں. بڑا اہم جملہ. فرمایا جو فرائض ہیں وہ لوگوں کے سامنے کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب آئے کہ ہم نے یہ فرض ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ نماز یہ فرض ہے، فرمایا یہ لوگوں کے سامنے ادا کرو. روزہ ہے یہ فرض ہے، فرمایا سب کے سامنے ادا کرو. زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے صاحب نصاب پر، سب کے سامنے ادا کرو. اس کے علاوہ صاحب نصاب ہے، صحت ٹھیک ہے، حج ہے یہ فرض ہے، سب کے سامنے ادا کرو. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو فرائض ہیں. فرمایا فرائض سب کے سامنے ادا کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو یہ شوق آئے کہ ہم نے بھی فرض ادا کرنا ہے. لیکن فرمایا ان عبدی یتقرب الی بالنوافل، حدیث قدسی آپ نے پڑھی. فرمایا اللہ کا قرب تو انسان کو خلوتوں میں بیٹھ کے نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب نصیب ہوتا. اصل اللہ سے ملاقات کے جو وقت ہیں وہ لوگوں میں نہیں ہوتے، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، وہ جدائی میں ہوتے ہیں.
اور یہ والا معاملہ حضور غوث پاک نے حوالہ دیا یہاں پہ. آپ نے فرمایا تمہارے اور میرے نبی، اور آپ فرمایا کرتے تھے میرے نانا جان حضرت سیدنا و سندنا و محبوبنا و کریمنا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ فرائض سارے لوگوں میں ادا کرتے، لیکن آپ نے کبھی سنن بھی اور باقی چیزیں بھی بہت ایک آدھی دفعہ کبھی آپ نے مسجد میں ادا کی، وگرنہ آپ کے ساری رات کے نوافل کہاں پر؟ آپ کے گھر مبارک میں ادا ہوتے تھے. حضور آتے کیسے تھے نماز، فرض نماز کے لیے؟ صفیں لگی ہوتی تھی ساری، اذان کے بعد صفیں لگ جاتی اور سارے صحابہ کرام انتظار کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آتے. جب تشریف لے آتے صحابہ احترام میں کھڑے ہوتے اور اس کے بعد مکبر تکبیر پڑھتا اور حضور جماعت فرماتے، جماعت کرواتے، اور جماعت کروانے کے بعد حضور جب نماز جماعت سے فرضوں سے فارغ ہوتے حضور دوبارہ پھر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے. یہ آپ کا طریقہ تھا اور یہ آپ کا انداز تھا. اور کیا قرآن نے فرمایا؟ آپ کی خلوت کبھی شاید ہمارے سامنے نہ آتی اگر اللہ اس کو ڈسکلوز نہ کرتا. اللہ نے قرآن میں اس کو ڈسکلوز کیا. کیسے فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ خلوت آقا نے نہیں بتائی، یہ خلوت میرے محبوب کی خود رب ذوالجلال نے بیان فرمائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ پیارے حبیب وہ چادر اوڑھنے والے. سبحان اللہ. رات ہوتی تھی، موسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، تیرے اور میرے محبوب کیا کرتے؟ آپ کالی کپڑی اوڑھ لیتے، آپ چادر مبارک ردائے مبارک اوڑھ لیتے. رب تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی تو آپ اور میرا محبوب اسی کنڈیشن اور اسی حالت میں تھے، تو رب تعالیٰ نے میرے محبوب کے اس انداز کو بھی قرآن بنا دیا. فرمایا قیامت تک لوگ اب اس انداز کو بھی نمازوں میں تلاوت کریں گے. پتہ کیا چلا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے. اب کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، او میرے پیارے حبیب چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ساری رات آپ قیام فرماتے ہیں، آپ اس طرح کریں آدھی رات قیام فرما لیں یا اس سے ذرا اور تھوڑا سا کم کر لیں، کچھ آرام تو کریں. یہ وہ مرحلہ تھا خلوت کا کہ اپنے حبیب کی خلوت کو رب نے قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرما دی. حضور غوث پاک کی یہ بات. پھر میں اسی پر اختتام کروں گا اپنے خطبے کا، کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کا یہ ایک جملہ اتنا با کمال جملہ ہے. اگر ہم اس ایک آپ کے جملے پر عمل کر لیں، حضور غوث پاک کی تعلیمات کا ہم نے بہت سارا حصہ اپنے سینوں میں پھر سمیٹ لیا اور ہمیں اللہ کامیابی دے گا. آپ نے فرمایا نیک وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت نیک ہوتی، جو تمہیں دکھنے میں نیک لگتا ہے. نیک وہ نہیں ہوتا جو تمہیں نظر آنے میں نیک لگے، تمہیں دیکھنے میں نیک لگے. ایسا تو نہیں ہے. نیک یہ تو بڑے لوگ تھے حضور کے زمانہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی میں تفسیر کر رہا ہوں، آیت کا لمبا وقت نہیں ہے. حضور کے زمانے میں کیا لوگ داڑیاں سجا کے سر پہ امامے باندھ کے حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جن کو اللہ نے فرمایا تھا حبیب ان کو باہر نکال دے مسجد سے؟ منافقین. اس سے بڑا اعزاز کائنات میں کوئی ہے؟ ہم ترستے ہیں کہ مسجد نبی میں ہمیں سجدہ نصیب ہو جائے، اور حضور کی امامت تو اللہ اکبر اللہ، حضور کی امامت میں نماز پڑھنا، اس سے بڑی کائنات میں کوئی ہے بات؟ لیکن کیا تھا؟ حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے نمازوں میں، شکلیں نیکوں والی بنائی ہوئی، داڑیاں سجائی ہوئی، امامے سجائے ہوئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک دن جمعہ میں فرمایا، جمعہ سارا بڑا مجمع ہے، اللہ نے آیت فرمایا پیارے حبیب بہت ہو گئی، یہ ان کی خلوتیں نہیں بری ہیں، جلوتیں بڑی اچھی بنا کے آتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آج ایک ایک کا نام لے کے ان کو نکال دیں. پھر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فخر جانتا منافق، فخر جانتا منافق، اور نکل جا میری صف سے، تو منافق ہے. پتہ چلا نیک وہ نہیں جس کی جلوت نیک ہو، نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خلوتوں کو اچھا فرمائے، ہماری خلوتوں کو نیک فرمائے، ہماری تنہائیوں کو اچھا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے پیارے بندے بن جائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.